ہے تو ہمیں محنت کرنی ہوگی. اور خدا کے چلیں یہ بھی آیت پڑھ دیتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے. خدا نے طاقت دے دی, سب کچھ دے دیا. امثال 16 باب اس کی 9 آیت. آدمی کا دل اپنی راہیں ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. آدمی کا دل کیا کرتا ہے جی؟ اپنی راہیں. پھر سنیے, میں تیزی سے اس لیے جا رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہے. پاسٹر صاحب نے کہا 9:30 بجے تک ختم کریں, ٹائم زیادہ ہے, تو خود غور سنیے. آدمی کا دل, دیکھو بارش نہیں لیتا کوئی ہو رہی سی کہنے میں اور پریشانی نہیں, تو پھر میرے بات دھیان دو, آپس سے ڈرنا نہ کیجیے جو. اچھا غور کیجیے. آدمی کا دل مطلب آپ کا دل, آپ دل لے گا, دے لے گا. آپ نے اپنے دل میں ایک رستہ بنانا ہے. آدمی کا دل اپنی راہیں ٹھہراتا ہے. راہیں ٹھہراتا کا مطلب ہے ایک چیز کو اپنے سکیچ میں, اور ایک گھر جو بنایا ہے آپ نے, کوئی بھی گھر بنائے پہلے سوچتے ہیں ایتھے کمرہ بنانا ہے, ایتھے واش روم ہونا چاہیے, ایتھے انج ہونا چاہیے, ایک نقشہ اپنے دماغ میں بنا لیتے. لیکن وہ بنا تو نہیں نا, آپ نے ذہن میں بنایا, آپ نے اپنی سوچ میں اس کو تصورات میں لے کر آئے, اور پھر آپ نے اس کو بعد میں کیا کیا, اس کو آہستہ آہستہ ظاہری طور پر بنانا شروع کر دیا. اور پھر وہ کیا ہو گیا, پہلے آپ کے ذہن میں تھا, آپ کے دل میں تھا, اور آہستہ آہستہ وقت جب پروسیجر گزرا, مزدور لگے, آپ نے مزدور لگا, محنت کی, تو وہ گھر اسی جگہ پر کمرہ بن گیا, اسی جگہ پر واش روم بن گیا. پھر آپ نے سوچا جی ادھر بیٹھو ہوگا, ادھر صوفے ہو گئے. ابھی لگے نہیں ہیں, ابھی آپ سوچ رہے ہیں, یہ تھا خیال چنے تو لگ تو نہیں نہ جاتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر اس کام کو آپ پورا کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کو اپنی زندگی میں سلیکٹ کرنا ہوگا کہ میں نے کیا بننا. اے گل نہیں کہ رویا کا مطلب ہے نہیں کہ صرف پادری بننا رویا, یہ غلط سوچ ہے. پادری بننا رویا ہے, پاسٹر اگر آپ بن چکے ہیں, اگر آپ خادم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے محنت کریں, جیسے الیشا نے کی. اپنے خادمین کے ساتھ جڑ جائیں, محنت کریں, ترقی کے لیے زور لگائیں, اور اس کو کہیں کہ بھائی جس طرح سے ایلیا نے الیشا کو دگنا دیا مجھے بھی دے. پھر آپ کی ترقی ہوگی, پھر آپ ترقی کریں گے روحانی طور پر. خادم بننا رویا رکھنا بری بات نہیں, وہ بہت ضروری ہے. لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, آپ وہ بھی سنیے. اس کے علاوہ جو آپ رویا رکھتے ہیں اپنے بچوں کی ترقی کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, اپنے گھر کی ترقی کے لیے, بچہ ڈاکٹر بنے, بچہ وکیل بنے, بچہ اچھے عہدے پر جائے, بچہ MA کرے, بچہ MBA کرے, آپ اس کو پورا کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے, کتنا وقت لگے گا؟ 10 سال 15 سال. اور پھر ایک وقت آئے گا 10-15 سال محنت کرے گا, اس کے بعد کیا ہے 60-70 سال سکون کرے گا. آپ نے رویا پوری کر دی, آپ نے جو اپنے ذہن میں تصور میں سوچا تھا وہ پورا کیا, اور اس کے لیے آپ نے محنت کی. لیکن خدا کیا کرتا ہے, قدموں کی رہنمائی. قدم کہاں چلتے ہیں؟ رستے پر. آپ کہاں جا رہے ہیں جی؟ رستے پر. قدم رستے, خدا قدموں کی رہنمائی. جب آپ ایک رویا, ایک تصور, ایک خیال اور ایک ایم جب دل میں رکھ کر چل پڑتے ہیں تو خدا آپ کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے. خدا آپ کو وسائل مہیا کرتا ہے. خدا نے آپ کو طاقت بخشی, آپ نے جب کام شروع کیا خدا نے آپ کو ضروریات جو چاہیے تھا پیسے مہیا کیے. بچے کے پاس حکمت کم ہے, آپ نے دعا کی, بچے کے ذہن میں حکمت آ گئی, وہ پڑھتا نہیں, آپ نے دعا کی, آپ نے رویا ٹھہرائی, میرا بچہ ترقی کرے, اس کے لیے محنت کی. خدا نے اس کے ذہن کو بدل دیا, کیونکہ آپ اس راستے پر چلے, کیونکہ کام کس نے کرنا ہے, میں نے. طاقت مجھے دے دی گئی ہے, لیکن ترقی کون دے گا, ترقی کون دے گا؟ میں نے کیا کہا, ڈرنا نہیں. پہلی گل ڈرنا نہیں. پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے خون بہا کر آپ کو پہلے ہی قوت اور طاقت اور اختیارات دے دیے. آپ وہ قوم ہے جو یسوع کے نام سے بدروہوں کے لشکروں کو نیست کر دیتی ہے. آپ وہ قوم ہے جو یسوع کے نام سے اندھوں کو آنکھیں دیتی ہے. اپنی طاقت کو پہچانی ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا, بلکہ یسوع نے مرکز کی کتاب, مرکز کی انجیل 16 باب میں کیا کہا, ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے. کن کے درمیان؟ میرے ساتھ رہیے گا. کن کے درمیان؟ پھر سے کن کے درمیان؟ اور آپ سب ایماندار ہیں. یسوع نے یہ کہا پاسٹروں کے ہی درمیان یہ معجزے ہوں گے. آپ ایماندار ہیں تو آپ اپنے گھر میں معجزے کیجیے, اپنے بچوں کو بلیس کیجیے. ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو تربیت دیجیے, اپنی قوت کو استعمال کیجیے, اور ابلیس کے خلاف کھڑے ہو جائیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جیسے جیسے آپ جیتے جائیں گے خدا آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے کر جائے گا. ہاللیلویا. میں نے کیا کہا تھا, غور نہ سنو, غور نہ کی. دعا کروانا بہت ضروری ہے, خادم سے بھی, خود بھی دعا کرنا بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. لیکن بائبل تعلیم کیا دے رہی, جو مجھے طاقت بخشے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ورکنگ میں کرنی ہے, زور میں نے لگانا ہے,
اور پھر وہ کام خدا اس میں مسائل مہیا کرے گا, خدا اس میں ترقی دے گا, خدا اس میں اپنی قوت کو استعمال کرے گا, خدا آپ کو پیسے مہیا کرے گا. اگر بچے کی ڈگری نہیں ملی, بچہ پڑھ نہیں رہا, خدا اس کے ذہن کو کھولے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک رویا گیم پھرایا. اور میں نے کیا پوچھا تھا, آپ سب کی زندگی میں کیا کیا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے, یا بچوں کی زندگی میں کیا مقصد ہے اپنے لیے؟ کسی نے کوئی رویا ٹھہرائی نہیں. تو آج سوچئے, آج سوچئے, آج اس چیز کے لیے کام کیجئے, آج سے یہ سوچنا شروع کیجئے, اور آج کی دعا میں خدا کے آگے یہ بات رکھیے, اے خدا میں اپنے بچوں کو یہ بنانا چاہتا ہوں, اے خدا میں اپنی بیٹی کو یہ بنانا چاہتا ہوں, یہ میری رویا ہے, میں اس پر جب آپ کام کرنا شروع کریں گے, اس کے لیے محنت کرنا شروع کریں گے, تو خدا وسائل مہیا, کیونکہ خدا قدموں کی رہنمائی کرتا ہے, نہ کہ آپ کی بازو پکڑ کے لے کر چلتا ہے. آئے کیا بتاتی خدا کس کی رہنمائی کرتا ہے؟ لیکن ہم تو زیرو ہیں. ہم کیا ہے جی؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ میں زیرو ہوں. اور جو کہتے ہیں نا, جھکے درخت کو پھل لگتا ہے, بائبل کا بھی پیسہ ہے, جو ڈالی جھکتی ہے اس کو پھل لگتا ہے. تو میں تو زیرو ہو گیا, تو مجھ میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھر سنیے گا, میں زیرو ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں, تو میں اب طاقت کیسے ریسیو کروں؟ میری بات پھر غور سے سنیں. ہم سب کیا ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جیسے انسان, میں کیا ہوں؟ زیرو. مطلب میری کوئی ویلیو نہیں, میں صفر ہوں, کوئی اہمیت نہیں. تو میں طاقت کیسے ریسیو کروں؟ کیسے مجھ میں طاقت آئے گی؟ کیسے مجھ میں قوت آئے گی؟ بتائے گا تو چلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیمو دیتا ہوں. سر جی ادھر آئیے. یہ پاسٹر صاحب اور میں, ہم دونوں کیا ہیں جی؟ زیرو. سب اس چیز پر متفق ہے, میں زیرو ہوں. پاسٹر صاحب بھی ایک انسان ہونے کے ناطے, ہم میں کوئی طاقت و قوت نہیں, خدا سب کچھ. ہم کیا ہیں جی؟ اب زیرو کی ویلیو کہیں بھی کچھ نہیں. کہیں بھی آپ کتابوں میں دیکھ لیں, جہاں زیرو کہنا اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. لیکن اگر ہم دونوں زیرو کے ساتھ ایک خدا لگ گیا ہے, تو ہماری طاقت کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ اب فائدہ اٹھا لیں. اب آپ کے پاس موقع ہے. اب آپ کے پاس کیا ہے جی؟ اب پاسٹر صاحب کے ساتھ ایک خدا لگا ہے, ٹھیک ہے, اور پاسٹر صاحب کی اور میری طاقت کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ 100 ہوگی نا. 100 کی طاقت. اب ہم میں اتنی طاقت و قوت ہے, 100% ہے. ہم چاہے تو ابلیس کی قوتوں کو نیز کر دے, ہم چاہے تو ابلیس کی چلاکی مکاری کو نیز کرے, اندھوں کو آنکھیں دے, بدروں کی رفتاروں کو ذات کرے, مردوں کو. کیونکہ ہماری طاقت کتنی ہوگی؟ ہماری طاقت اب کتنی ہوگی؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے جی؟ ذرا غور کیجیے. اب اس سے آپ کو طریقہ بتاؤں گا, فارمولا, وہ آپ نے اپنانا ہے. جب آپ وہ کام کریں گے تو آپ میں طاقت آتی جائے گی. وہ کیسے؟ اب ہم دونوں زیرو ہیں, ایک اور زیرو ساتھ لگا دیں. کوئی آئے گا میری مدد کرے گا؟ ساتھ آئیے گا, پاسٹر صاحب کے ساتھ ایک اور زیرو لگا دیتے ہیں, جو خوشی سے آنا چاہیے. کتنے ہو گئے؟ 3 زیرو. 3 زیرو ہو گئے. اب اس کے ساتھ ایک کون ہے؟ تو کتنی طاقت ہوگی ہماری؟ 1000 کی ہوگی. ایک زیرو لگا دیں, کتنی ہو جائے گی؟ پھر ایک زیرو لگا دیں, پھر ایک زیرو لگا دیں, ایک زیرو لگا دیں. اب اس زیرو کی ویلیو اس سے ایک سے ہے. یہ جو خدا ہے, ہماری طاقت اور ویلیو کس کے وجہ سے ہے؟ خدا کی وجہ سے. ہماری قدموں کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. ہماری مدد کون کرتا ہے؟ خدا. ہم زیرو ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جب خدا ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو ہم سب کچھ جیت سکتے ہیں. اپنے خادم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائے, اپنے آپ طاقت آپ کے اندر آ جائے گی. ہاللویا. جب تک آپ خادم کے ساتھ وفادار نہیں, تو آپ خدا کے ساتھ کیا وفادار ہوں گے؟ جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ وفادار ہیں, تو خدا کو طاقت کیوں دے؟ اس کے پاس طاقت ہے, فائدہ اٹھائیں. ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا آ رہا, ہم اس چیز کو استعمال نہیں کر پا رہے, ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے. اگر میں زیرو ہوں, میرے گھر میں سے غربت ختم نہیں ہو رہی, میرے گھر میں سے لعنت ختم نہیں ہو رہی, میرے گھر میں سے بیماری ختم نہیں ہو رہی, میرے بچوں میں لڑائی جھگڑے ہیں, میرے بچوں میں بدعتیں ہیں, ہمارے گھر میں بدرو ہیں, ہم جو ہے آئے دن کسی نہ کسی مشکل میں, قرض میں, پریشانی میں, بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے, دوسرا آ پڑتا ہے, تو آپ طاقت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائیں گے. وہ اکیلا 10 ہے, جب آپ ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ دونوں کی طاقت کتنی ہو جائے گی؟ 100. آپ ایک اور ساتھ لے آئیے, کتنی طاقت ہو جائے گی؟ تو خادم کے ساتھ مل کر خدا کی رویا کو پورا کیجیے. کیا ایک خادم کی رویا کیا ہے؟ روح نجات پائیں. اور خدا کی رویا کیا ہے؟
लोग निजात पाएं। मैंने क्या बताया, रोया कितनी है, आप अपनी जिंदगी में एक ख्वाहिश को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ताकत आपको कहां से मिलेगी? खुदा से। तो जिसके पास ताकत है उसके साथ खड़े हो जाएं, उसके साथ मिलकर कन्वेंशन का इन्वेंट करें, इनके साथ मिलकर इबादत का इन्वेंट करें, इबादत करवाएं, लोगों को इकट्ठा करें, अपने खादम के साथ मिलकर आए दिन पैसों की फिक्र मत करें। जब खुदा के साथ है तो पैसे खुदा को मुहैया करेगा, क्योंकि वो कुल कायनात का खालिक और मालिक और बादशाह का बादशाह और शहंशाह का शहंशाह, हर एक चीज सुख्ते उसके इख्तियार में है। वो जिससे चाहे नवाजे, जिससे चाहे ना दे। और जब सब कुछ वही है और हम किसके बेटे बेटियां, तो फिर हम क्यों एमी बने हुए? मैंने की क्या, असी एमी हुए लोग नहीं जगे, तुसी बड़े खास हो। कितने खास हो? बहुत खास है। अपनी अहमियत को, अपनी ताकत को पहचाने कि आप शाही कायनों का फिरका, आप मुकद्दस कौम है, वो ऐसी नस्ल है जो यीशु के नाम से बड़े बड़े मौजूदात दिखा देती है। और वो ताकत आपको तब मिलेगी जैसे अलीशा ने एलिया से कहा, मुझे अपना दुगना दे। तू देगा ना, मैं तुम्हें छटना ही। खादम के पास आ रहे, अपने खादम को पकड़ लीजिए। और अगर खादम नहीं ना देता तो वो जाने तो खुदा जाने, उसका हिसाब भी खुदा ने करना। मेरी बात समझ रहे? उसका हिसाब किसने करना है? आप वफादारी से। और जितने जीरो है, आप कितने लोग हैं, सब अगर अपने खादम के साथ आके खड़े हो जाएं और सब जीरो की वैल्यू कितने लाखों में हो जाए, करोड़ों में, अरबों में इतनी हो जाएगी कि उसको कोई गिन भी नहीं सकेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपका गांव, आपकी कलीसिया क्या कर सकती है? वो कर सकती है जो आपकी सोच और हिकमत से भाई। आप सब मिलकर अपने बच्चों के लिए प्लान कीजिए, एक दूसरे के लिए, बच्चे के लिए प्लान कीजिए। हम अपने बच्चों को तरक्की पर लेकर जाएंगे, हम अपने बच्चों को बड़े बड़े ओहदों पर लेकर जाएंगे। हम इधर पर, यहाँ इस गांव को गांव नहीं रहने देंगे, यहाँ पर कोठी और इमारतें खड़े होंगे यीशु के नाम से। तो वो सब मिलकर जब करेंगे, ताकत बढ़ जाएगी, तो वो खड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। तो फिर ताकत कहाँ से मिलेगी? और समझ आ गई? कितों मिलेगी? और खुदा के से ताकत लेने का तरीका क्या है? क्या तरीका? हाँ, वो ईमानदार तो सारे है। ईमान तो आप सब में मौजूद है। ईमान यहां तक रखिए कि किसी चीज से डरना नहीं। शैतान को बनाने वाला कौन है? हमें बनाने वाला कौन है? तो खुदा से बड़ी ताकत किसी की नहीं है। सबसे पहले डर खत्म कीजिए, मैं कर नहीं सकता। सबसे पहले खौफ खत्म कीजिए, मैं कर नहीं सकता। सबसे पहले ये सोचना खत्म कीजिए, मैं कर नहीं सकता। अगर गांधी ये सोचता ना कि मैं कर नहीं सकता, तो इंडिया ना बनता। एक लाठी पकड़ी है, गले पर कपड़ा नहीं, एक धोती पहनी है और चल पड़ा इंडिया बनाने, तो लोग उसको तमस्करे करते थे, मजाका करते थे। ओ की बाबा ने किने उन्हें जेडी तस्वीरां देखिया होंगी तुसी, फिल्म में माड़ा आया जिसके साथ कोई भी नहीं, वो कैसे बना सकता? अब नेहमिया को देखिए, मैं बाइबल में फिर आ जाता हूँ। नेहमिया, एलिया, दानियल, यिर्मयाह, नेहमिया, ये तीनों उस वक्त एक दौर में मौजूद थे। अब गौर से सुनिएगा, वो गुलाम है। इसके बाद मैं खत्म करूंगा। ये कहानी से आपको समझ आ जानी चाहिए कि हम आम लोग नहीं, जिनके साथ खुदा है वो बहुत कुछ कर सकते हैं। नेहमिया गुलाम था। नेहमिया की किताब भी आपने बाइबल में कदर से पढ़ी होगी, सुना। नेहमिया क्या था जी? मेरा साथ दीजिए। नेहमिया क्या था? तक मुझे पता चले सारे जाते, मुझे पता टाइम ज्यादा, खत्म करूंगा इसके बाद। नेहमिया क्या था? गुलाम था। अच्छा, एक दानियल भी उसी वक्त में मौजूद है और बादशाह का वो खास है, रानिकास, वो बादशाह के साथ है, सब कुछ देखता है। लेकिन दानियल के भी इस वसीले से खुदा ने यरूशलेम को दोबारा तामीर नहीं किया। अब एक पूरा का पूरा शहर जो बर्बाद हो चुका है, जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने जला दिया है, उसकी बुनियादें गिरा दी हैं, पत्थर गिरा दिए, सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, तांबा वहां से ले गया, लोहा वहां से ले गया, और एक दिन में 60,000 लोगों को गुलाम बनाकर वो बाबर में ले गया। तो क्या नेहमिया दोबारा उस मुल्क को तामीर कर सकता है जो गुलाम है? और गुलाम की जिंदगी आपको पता होना चाहिए, गुलाम किस तरह से जीते हैं। उन्हें को कमाई नहीं होती। गुलाम किस तरह से होते हैं जी? उन्हें को कमाई नहीं होती, वो गुलाम है और वो बादशाह को मह पेश करता है। अब उसके पास कुछ नहीं है, तो एक शख्स गुलाम है जिसके साथ कोई आदमी नहीं, कोई लेबर नहीं, कुछ भी नहीं, वो इतना बड़ा शहर है यरूशलेम है, दोबारा तामीर कर सकता है? उन इमारतों को, उन महलों को दोबारा से तैयार कर सकता है? बताओ, कर सकता है? कर सकता है? पंजाबी से पूछना, कर सकता है? गुलाम बंदा कर सकता है कि नहीं? नहीं ना कर सकता। इंसान यही ये सोचे नहीं कर सकता। लेकिन देखो ने कीता कि उनके अंदर ख्वाहिश सी, उन्हें अपनी मकसद रखा सी, मैं यरूशलेम तामीर दोबारा करना चाहना।
दुआ का ऐसी बादशाह को क्या, उसने कहा बादशाह सलाम मैं चाहता हूँ कि यरूशलेम को दोबारा तमीर किया जाए। बादशाह ने कहा नहीं कॉल है, चल ठीक होने क्या कर ला। अच्छा वो चुप करके वापस चले गए। फिर उसने दुआ की, फिर से बादशाह, अब वो दुआ करने के बाद बैठा नहीं, उसने ये नहीं कहा कि खुदा बादशाह के ज़हन में डालेगा, खुदा बादशाह के दिल में डालेगा, बादशाह मुझे खुद कहेगा ओ जा नेहमिया तू यरूशलेम तमीर कर ले, ऐसे नहीं। उसके साथ कोई आदमी नहीं, वो कोई किसी तरह की इसके साथ लेबर नहीं, और वो खुद वो गुलाम है, और जो बादशाह ने कहना उसने वो ही करना, उसके साथ कुछ नहीं। लेकिन उसने क्या किया, फिर दुआ की, फिर दुआ किया। उसने कहा बादशाह ना जाना मुझे मुहासरे के लिए कुछ लोग चाहिए, और कुछ रस्ते में लकड़ियाँ पड़ती मुझे वो भी चाहिए, दरख्त वगैरह वो भी दे। उसने कहा चल ठीक, उसने कहा लिख के दे दे, लिख के दे दे, एक लेटर मुझे लिख के दे ताकि मुझे कोई रोके ना। और ये कानून था तब का और आज का भी, कि जिस कानून पर बादशाह मोहर कर दे उसको वो खुद भी नहीं बदल सकता। उसने कहा ठीक है इनू कितने लोग चाहिए, उसने कर दी, राटा लिखकर मोहर करके दे दिया। उसने क्या किया, तमाम इंजीनियर तमाम लोगों को लेकर चला गया। लोग फिर भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो हिम्मत ना हारा। एक गुलाम शख्स इतना बड़ा शहर जो मुरब्बों और एकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी, शहर की बात कर रहा हूँ, गांव के नहीं, शहर बहुत बड़ा होता है, यरूशलेम शहर बहुत बड़ा है, और उसको तमीर करने चला है। तो वो कर सकता है, कर सकता है। जिसको इंजीनियरिंग भी नहीं आती, जो आर्किटेक्चर भी, जो मजदूर भी नहीं, जिन्हें कुछ नहीं कर होते है भी नहीं, कुछ नहीं ना कर सकता। तो बाइबल में लिखा है कि उसने शहर यरूशलेम दोबारा तमीर कर दिया। अब बताएं क्या आप कर सकते हैं? मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, कर सकते। एक गुलाम इतना बड़ा शहर खुदा उससे तमीर करवा सकता है, लेकिन उसमें क्या था, खुदा ने उसे ताकत बख्शी, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उस ताकत को इस्तेमाल किया, और फिर खुदा ने उसके कदमों की रहनुमाई की, और उसको इतनी लोग दिए कि तमाम लोग उसके साथ खड़े होकर उन्होंने दोबारा यरूशलेम की दीवार खड़ी कर दी। हालेलुया। तो फिर आप खुदा में सब कुछ कर सकते हैं। और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ और आपको ये बता रहा हूँ, मार्टिन लूथर को देखें, इब्राहिम लिंकन को देखें, जो कि अनपढ़ था और वो दरख्त के नीचे बैठ कर पढ़ता था। वो कहना मैं इंडिया का प्रेसिडेंट बन, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना, उन्होंने कहा बाबे ने बांधा प्रेसिडेंट। अनपढ़ था वो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो मेहनत करता रहा। वो उसकी उम्र भी काफी थी, किताबें पढ़ के एक दिन अमेरिका का सदर बन गया। आई थिंक इमरान खान साढ़े की सदर लगा है प्रेसिडेंट, एक जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। एक अनपढ़ शख्स मेहनत करके पढ़ के उसने अपने एम को पूरा किया, आप क्यों नहीं कर सकते? फिर से कहूंगा, अपनी जिंदगी में एक मकसद को ठहराएं और उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने बच्चों के ज़हन में डालें, और फिर ख्वाबों के साथ आगे खड़े हो जाएं, ताकि जो ताकत उसके अंदर है खुदा की, वो आप में डिलीवर हो जाए, फिर आप सब कुछ जीत सकते हैं। ये तरीका है, ये बाइबल का तरीका है। और रूह कुद्दस तो बहुत अहमियत रखता है। आपको रूह कुद्दस का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, और जिसके पास रूह कुद्दस की कुव्वत और ताकत और ब्लेसिंग नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। शागिर्दों ने हर जगह पर रूह कुद्दस लोगों पर हाथ रखकर उनको रूह कुद्दस से ब्लेस किया, रूह कुद्दस की कुदरत से उनको नवाजा। और मेरे साथ में भी मैंने एक फुल नाइट प्रे रखी, पूरी रात दुआ, और उसमें खुदा ने हम सब शागिर्द, हम जितने उसके शागिर्द थे, सब पर हाथ रखा, हम सबको रूह कुद्दस से ममूर किया, उसने हमारी रूहानियत की खुल गई और हमें बाइबल की समझ आने लग गई। रूह कुद्दस को हासिल करें, आपके अंदर अपने आप ताकत आती है। उसका तरीका एक ही, अपने खादम के साथ वफादार हो जाए, खादम के खिलाफ कभी बात ना करें, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, उसके साथ खड़े हो जाएं और कदम से कदम मिलाकर चले। पास साहब कहते हैं अयोध्या बालते आजो पास साहब जिन्हें पास चाहिए इनका बिना आजो कन्वेंशन कराएं, ठीक है पास साहब आपका कन्वेंशन कराएंगे, खिंच लो सारे लोग, खुदा अपने आप आपको ताकत से बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो मकसद आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं उसको पूरा करने के लिए भी काम कीजिए, फिर खुदा आपके कदमों की रहनुमाई करेगा। तो डरना नहीं, डर को खत्म कीजिए। आप यीशु के नाम से सब कुछ जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। हालेलुया। तो आप अपने कदमों पर खड़े होंगे, दुआ करेंगे। आज हम यीशु के नाम से सब जीतेंगे और सबको जीतना ही होगा। आज हम सब अगर यहाँ इकट्ठे हैं तो आपको यीशु के नाम से आज हर एक चीज पर अपनी ताकत और कुदरत से जीतना होगा। आज खुदावन से कहिए, ऐ खुदा मुझे बहाल कर। सब करके जरा देने आखिरी दुआ ही, ठीक है, डरना नहीं। हमने जो कलाम में से सीखा है, सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सब कुछ खाएंगे, सब आंखें बंद हो जाए, सब खुदा की हुजूरी में झुक जाएं और सब दुआ कीजिए। कोई जुबान खामोश ना रहे, सब दुआ कीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। और खादमीन से गुजारिश है कि अपने हाथ दोनों उठाकर कलीसिया की तरफ बढ़ाएं और खुदा से कहें कि खुदा आज कलीसिया को बहाल कर। हम सब मिलकर आज कलीसिया की बहाली के लिए दुआ करेंगे।
جس طرح سے آج ابھی خدا نے جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ بارش نہ ہوگی اور اسی وقت بارش رکی اور ہم نے خدا کے وقت کو پورا طور پر انجوائے کیا اور اس کے کلام کو سنا، تو آئے ہم خدا سے، اے خدا تو موسموں کا خدا ہے، تو بادشاہ کا بادشاہ ہے، تو جو سمندروں کے دو حصے کر دیتا ہے، جو تو چٹانوں کو چیر دیتا ہے، تو پانیوں پر چلتا ہے، تیرے باز کرنے سے خدا زمین اور آسمان ٹھہرتے تھرتھراتے کانپتے اور تیرے نتھروں کے دم سے سمندر کی تہہ دکھائی دیتی ہے۔ آج تو اپنی قدرت کو ہم پر ظاہر کر دے خدا، آج تو اپنی نعمت کو ہم پر ظاہر کر دے خدا، آج تو ہم کو ساتھ کرے خدا۔ سب دعا کیجئے، سب خدا سے کہیے، اپنے سستی کہانیوں کو بھول جائیے، خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ کلام ہونا چاہتا ہے، خدا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، آج خدا آپ کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ آج خدا سے کہہ دیجئے، اے خدا میں تیرے حضور حاضر ہوں، آج تو مجھے اپنی طاقت سے بھر دے، آج تو مجھے اپنی قوت سے بھر دے، آج تو مجھے اپنے جلال سے بھر دے، اے خدا آج تو مجھے بلیس کر دے خدا۔ سب دعا کیجئے، کوئی زبان خاموش نہ ہے، آج خداوند کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے اور خدا سے کہیے، اے خدا میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، تو مجھے مقصد دے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، خاوند دعا کر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اے خدا ہمیں کوئی مقصد ہے، ہم بے رویا نہ رہے، ہم بے قید نہ رہے، بلکہ ہم تیرے نام سے پوری دنیا کو جیتنے والے ہوں، ہم تیرے نام سے ابلیس کی قوتوں پر غلبہ سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں، ہم تیرے نام سے خدا نے ہر ایک چیز کو جلا کر بھسم کرنے والے ہوں، ہم تیرے نام سے مشکل پریشانی پر خدا غالب آئے، ہم تیرے نام سے غربت پر غالب آئے، ہم تیرے نام سے خدا پریشانیوں پر غالب آئے، ہم تیرے نام سے دستیوں پر غالب آئے، ہم تیرے نام سے خدا نے ہر ایک چیز پر فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرے خدا۔ اے پاک روح خدا چھو لیجئے خدا، بلیس کیجئے خدا، برکت دیجئے خدا، سب کو چھو لے خدا، آپ سب کو بلیس کرے خدا، سب پر اپنی قدرت کو ظاہر کر، سب پر اپنی رحمت کو ظاہر کر۔ اے پاک روح خدا آج روح القدس سب کی زندگیوں میں جنبش کرے۔ آج تو تیرا کلام سیکھا ہے خداوند کہ چوہے بندن توڑ دیجئے، رویا کو اپنی زندگی میں ٹھہرائیے، ایک مقصد کو اپنی زندگی میں ٹھہرانا ہے، ایک ایک کو اپنی زندگی میں ٹھہرانا ہے۔ آئے خدا آج ان کو اٹھا کھڑا کر، آئے خدا آج ان کو بحال کر، آئے خدا آج ان کے اندر قوت سے بھر دے، ہر ابلیسی ڈر، ہر خدا نے ابلیسی خوف، ہر طرح کے خدا بدعتیں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی غربت، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی لعنت آج تیرے پاک نام سے ان کی زندگیوں سے جاتی رہے خدا۔ جب برکت تم نے مجھے دی ہے کہ تم میرے نام سے بڑے بڑے کام کرو گے، اندھوں کو آنکھیں دو گے، ضرور گرفتاروں کو ساتھ کرو گے، میرے نام سے مردوں کو زندہ کرو گے۔ آج ہم تیرے خادمین ہیں خدا، وہاں سے یہاں آئے ہیں خدا، اسی لیے کہ ہماری کلیسیاں ہمارے بہن بھائی خدا آج بحال ہو جائے خدا۔ اے خدا جتنے خادمین آج میرے سارے کی شفا کے لیے خدا متفق ہیں، ان کی دعاؤں کا جواب دیجئے خدا۔ اے خدا ان جہالت کو ختم کیجئے، اے خدا ان بے روزگاری کو ختم کیجئے، اے خدا بیماریوں کو ختم کیجئے۔ آج ہر طرح کے خدا ان گلے کے مسئلے، آج ہر طرح کے خدا جتنی بھی خدا جسم میں کمزوری ہے، آج ہر طرح کی ابلیسی قوتیں، آج ہر طرح کی شیطانی قوتیں، آج ہر طرح کا ڈر خوف جو شیطان نے ان کے دل میں پیدا کیا ہے، آج وہ ختم ہو جائے اور یہ جان جائے کہ خدا سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے خدا۔ اے خدا رو پاک رو آپ سب کو بلیس کیجئے خدا۔ آج ہم نے تیری قدرت کو دیکھا ہے خداوند، جبکہ بارش ہونے والی تھی اور تو نے ہمارے خدا جو منہ سے الفاظ نکلے خداوند کہ تب تک بارش نہ ہوگی جب تک آج خدا کا کلام اور خدا کے معجزے کو سب ریسیو نہیں کر لیتے۔ آئے خداوند سب سے ملاقات کر، آئے خداوند سب کی روحانی آنکھوں کو کھول دے، اے خدا آج سب کی روحانی آنکھوں کو روشن کر دے، آج سب کو روح القدس سے معمور کر دے۔ اے خدا آج روح القدس سب پر نازل ہو، آج روح القدس سب پر آپ کے شلو ایمان نازل ہو، سب کے گلے ہونٹوں کو کھول دے خدا۔ اے خدا بند گلے ہونٹوں کو کھول دیجئے خدا، کیونکہ آپ کے پاک کلام میں لکھا ہے تو اپنا منہ کھول تو میں تیرا منہ برکتوں سے بھر دوں گا۔ آیا خدا سب کو دعا کرنا سکھا، کیونکہ تیری بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیں نہیں آتی، لیکن روح القدس ہم سب کی شفایات کے لیے آہے بڑھ بڑھ کر دعا مانگتا ہے۔ آیا خدا سب کو دعا کرنا سکھا خدا۔ اے خدا سب کو بلیس کرے خدا، اے خدا سب پر تیرا جلال ظاہر ہو، اے خدا سب پر تیری روح القدس کی طاقت نازل ہو، آ خدا ہم سب پر تیری بلیسنگ ظاہر ہو۔ اے خدا ہم روح القدس کے بغیر کچھ نہیں، اور جو مددگار تو نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اے خدا آج تو اپنا مددگار سب کو دے دے خدا، آج روح القدس سب کی زندگیوں میں جنبش کرے خدا، دل و سوچ اور خیالات کو نیا کر دے خدا، دل و سوچ اور خیالات کو نیا کر دے خدا۔ ہر طرح سے خدا نے سب کی مدد کیجئے خدا، ہر طرح سے سب کی رہنمائی کیجئے خدا، ہر طرح سے خدا سب کے اوپر اپنی بلیسنگ کو ظاہر کیجئے۔ اے خدا جب تک تو ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا ہم تب تک تجھ سے منت کرتے
چاہتے ہیں تو ہماری منت کو سنے خدا، اے خدا اپنی حضوری کو نازل کرے خدا، اے خدا ابھی تیرے نام کی دعائیاں ہوں وہ لوگ بتائیں کہ میں نے خدا کو محسوس کیا، اے خدا سب سے زیادہ ضروری ہے خدا کہ تو سب سے ملے، اے خدا سب سے زیادہ ضروری ہے تو سب سے ملاقات کرے، اے خدا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تو سب سے ہم کلام ہو، اے خدا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تو سب سے گفتگو کر، اے خدا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سب کی زندگی میں آج تبدیلی ہے، اور جب کلام سنایا جائے اس کو شیطان ابلیس اٹھانے نہ پائے، دنیا کی فکریں پریشانیاں دبانے نہ پائے، اے خدا انہیں اپنی خواہشات میں اقدار پھنس کر یہ تیری بائبل کی مدد سے آج بے قصی جائے، اس سے دور نہ ہو جائے، بلکہ اپنے خادمین کے ساتھ کھڑے ہو کر تیری خوشخبری کو، تیری منادی کو پورا کرنے والے، تیرے نام کا چلانے دینے والے، اے خدا آج سب کی زندگیوں میں مقصد کو ٹھہرایا خدا، آج سب کی زندگیوں میں اپنی بلیسنگ کو ٹھہرایا خدا، آج سب کی زندگیوں میں اپنی قوت کو ٹھہرایا خدا، اے خدا آج سب کو چھوڑے خدا، اے خدا آج سب کو بلیس کرے خدا، آج سب کو خدا اپنے جلال سے بھر دے، اے خدا تجھ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے خدا، تجھ سے بڑی قوت کوئی نہیں ہے خدا، تجھ سے بڑی قدرت کوئی نہیں ہے خدا، جو لوگ خدا نے چیزیں ڈرتے ہیں کہ شیطان ابلیس مار دیتا ہے، اے خدا زندگی اور موت کا اختیار تیرے پاس ہے خدا، اے خدا ہمیں اس سے نہیں ڈرنا جو بدن کو ہلاک کرتا ہے، بلکہ ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو بدن اور روح دونوں کو آگ میں ڈالنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، اے خدا تیرا خوف حکمت کا شروع ہے، اے خدا تیرا خوف طاقت بخشتا ہے، اے خدا تیری عزت اور تعظیم سے خدا ہم بلیسنگ کو حاصل کرتے ہیں، آج سب کی زندگی میں اپنی بلیسنگ کو ظاہر کرتے ہیں، آج سب کی زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، آج سب کی زندگی میں اپنی بلیسنگ و برکت کو ظاہر کرتے ہیں، اے خدا پاک بخشیے خدا، بلیس کیجیے خدا، یسوع کے نام میں خدا ہماری دعا کا جواب دے خدا، اے خدا اپنے روح القدس کی حضوری کو سب کے دل میں قائم کرے، اے خدا آج اپنی قدرت کو سب کی زندگی میں قائم کرے، آج اپنی محبت کو سب کی زندگی میں قائم کرے، اے خدا پاک بخشیے خدا، بلیس کیجیے خدا، جو نعمت آپ نے مجھے دی، جو خدمت آپ نے مجھے دی، جو بلیسنگ